اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں یہ ملاقات کی نشست نصیب ہوئی۔ میں آپ تمام احباب کو اپنے صمیم قلب سے یہاں آنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ سے ملاقات پر خوشی محسوس کرتا ہوں، فرحت محسوس کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر تو آج سرگودا اور فیصل آباد 2 ڈویژنز کی تھی، مگر کچھ احباب پھر روزانہ جو کل جو گزر گئے ڈویژنز پرسوں گزر گئے، اس طرح کچھ احباب پھر الحمدللہ وہ اکا دکا آ جاتے ہیں، آج بھی آئے ہوئے تھے جو مس کر بیٹھے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات کو دین مبین کی خدمت کے لیے اور اللہ کے رسول کی محبت میں قبول فرمائے، آپ کو استقامت دے، ظاہری اور باطنی برکت سے نوازے، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، ابھی عصر کا اذان ہونے والی ہے، چند منٹ بس ایسے پیغام کے طور پہ 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے حقیقت میں جو بغیر کسی اعلیٰ مقصد کے یوں ہی گزر جائے۔ لیکن اب پیدا ہو جانا، زندہ رہنا، اور دوران زندگی روٹین کے کام جس میں کھانا پینا بھی ہے، سونا جاگنا بھی ہے، اپنے معاش اور ضروریات زندگی کی کفالت بھی ہے، اس کفالت کے لیے صاف ظاہر ہے پھر انسان کچھ نہ کچھ کرتا بھی ہے، پروفیشنز ہیں، جابز ہیں، بزنس ہیں، یہ معاشی کفالت کے لیے ہوتا ہے۔ ان تمام ضروریات کو پھر اس کے بعد افزائش نسل بھی ہے، انسان ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، پھر آدمی ان کو بھی پڑھاتا ہے، پھر فیملیز کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، پھر آدمی ان کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ بہت سے ایسے کام ہیں جو زندگی میں انسانی معاشرے کے اندر لوازمات بن جاتے ہیں، جن کو انسان نبھاتا ہے۔ کچھ لوگ بطریق احسن نبھا لیتے ہیں، کچھ لوگ حسن و خوبی سے نہیں نبھا سکتے، مگر جیسے بھی ہے گزر اوقات کرتے ہیں لوگ، پھر بڑھاپا آتا ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اس طریق پر روٹین میں گزر جائے تو واقعہ تو یہ ہے کہ زندگی کا حق ادا نہیں ہوتا، چونکہ یہ سارے وہ کام ہیں جو انڈسپینسیبل ہیں، جو زندگی گزارنے کے لیے انسان نے کرنے ہی کرنے، اور مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اب 2 تصورات پائے جاتے ہیں زندگی کے لیے۔ ایک تصور تو یہ پایا جاتا ہے جسے بیولوجیکل سائنسز جس کو سپورٹ کرتی ہیں، مگر ان کے پاس بعض معاملات میں کوئی کیٹیگوریکل اور ڈیفینٹ ایویڈنسز نہیں ہیں، بعض معاملات میں ڈیفینٹ ایویڈنسز نہیں ہیں، اور وہ یہ تصور ہے کہ زندگی اتفاق سے وجود میں آ گئی، زندگی اتفاق سے وجود میں آ گئی۔ اب جب یہ بائی چانس کریشن ہو گئی تو اس کے تحت پھر وہ سارا کچھ ہی اس کائنات میں اتفاقاً ہی ہو رہا ہے، اور اسی چانس کا آؤٹ کم ہے جو مارز وجود میں ہوتا رہتا ہے۔ مختلف مراحل زندگی کے، اس کائنات کی زندگی کے وجود میں آئے، ادوار آئے، پھر زندگی کے وہ ادوار آگے چلتے چلتے پھر ایک دور وہ بھی آ گیا کہ اس میں انسان بھی پیدا ہو گیا، یا سائنسی نقطہ نظر سے انسان حیوانی زندگی کے ارتقائی مراحل میں سے ایک سٹیج میں آ کے انسان بن گیا۔ اب ان تمام چیزوں کو دیکھیں، اس نقطہ نظر میں کو دیکھیں تو نہ انسان کی کوئی بہت بڑی قدر و منزلت بنتی ہے اخلاقی لحاظ سے، اور نہ انسانی زندگی کی کوئی غیر معمولی اہمیت سمجھ میں آتی۔ اور اگر اسی تصور کو انسان لے لے تو خاص طور پہ اخلاقی زندگی، اس کا تو وجود ہی باقی نہیں رہ جاتا، موریلٹی کا وجود باقی نہیں رہ جاتا۔ اور جب آپ سائنس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے موریلٹی رہے یا نہ رہے میرا تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے موریلٹی، یہ تو سوشل سائنسز کی بات ہے، پھر وہ لوگ اس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، اپنے نظریات تصورات دیتے ہیں زندگی کو حسین کرنے کے۔ ایک اینگل اس میں نہ کوئی خالق ہے، نہ کائنات کا کوئی کریٹر ہے، نہ کائنات کا کوئی منصوبہ بندی کرنے والا ہے، نہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہے، نہ نیکی اور بدی کا کوئی حساب و کتاب ہے، نہ جزا اور سزا ہے، نہ آنسریبلٹی ہے، نہ پھر جب آنسریبلٹی نہیں تو پھر سرے سے کوئی رسپانسبلٹی نہیں۔
یعنی پورا کا پورا ایک اخلاقی زندگی کا تصور درہم برہم ہو جاتا ہے اگر زندگی کا یہ ویو پوائنٹ لے لیا جائے، جس میں ہم اس ویو پوائنٹ کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں زندگی۔ اگر عملاً دیکھیں تو ہماری زندگیاں اسی طرز کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ پیدائش بھی ہو جاتی ہے ماں باپ سے، پھر بچہ بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، پھر اس نے جوان بھی ہو جاتا ہے، پھر کسی کی نہ کسی جاب پہ لگا دیتے ہیں، کوئی بزنس پہ لگا دیتے ہیں، پھر لوگ بزنس میں اچیومنٹس کرتے ہیں، کوئی فیکٹری لگاتا ہے، انڈسٹری لگاتا ہے، کوئی ٹریڈ کرتا ہے، کوئی ایجوکیشن میں جاتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے۔ یہ ایک طرز زندگی ہے۔ پھر انکم آتی ہے، پھر انکم کے مصارف ہو جاتے ہیں، پھر بال بچے، فیملی، ضروریات ہیں پوری کرتا کراتا، پھر سوسائٹی میں رہتا ہے، جس پروفیشن سے وابستہ ہے پھر اس پروفیشن کے کوئی تقاضے اس کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر وکیل ہے وہ اور وکلاء کے شعبے سے اس کا تعلق ہے تو اس پروفیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے کچھ معاملات، ذمہ داریاں اور ایڈ ہو جاتی ہیں اس کی زندگی میں۔ ٹریڈر ہے، بزنس مین ہے، تو اس پیشے کی وجہ سے کبھی کرائسز آتے ہیں، پھر ان سے نکالنے کے لیے انسان سٹرگل کرتا ہے، تو اپنے پیشے کو بچانے کے لیے پھر اس کے لیے پھر وہ لائے عمل طے کرتا ہے، پھر مطالبے کرتا ہے، پھر ان کو پورے کرواتا ہے۔ تو لا محالہ پھر کئی چیزیں وہ پھر زندگی کے مختلف شعبوں سے از خود ایمرج ہوتی رہتی ہیں، پر انسان اس طرح اپنی مصروفیات بڑھاتا چلا جاتا ہے اور یوں ہی زندگی گزر جاتی ہے اور پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی تفصیل کی ایک دوسری جہت ہے جو میں نے عرض کر دی۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ کر کے اگر صرف اس پر ایک سوال کیا جائے کہ آپ کی پوری زندگی کا کوئی مقصد بھی تھا جو آپ نے اچیو کیا، تو یہ تو زندگی ایک طویل سفر تھا، اس میں جگہ جگہ اسٹیشن تھے، پھر اسٹیشن پہ اترے تو پھر اسٹیشن کے ساتھ کئی لوازمات تھے، مراحل تھے، مراحل کے کئی لوازمات تھے، انڈسپینسبل تھے، ناگزیر تھے، آپ کو پورا کرنا ہی تھا، ورنہ آپ سروائیو بھی نہ کر سکتے، آپ کما بھی نہ سکتے، آپ زندہ بھی نہ رہ سکتے۔ تو یہ تو وہ انڈسپینسبل لوازمات تھے جو ساتھ ہی ساتھ زندگی کے سفر میں مختلف مرحلوں پر پیدا ہوتے چلے گئے، آپ ان کو نبھاتے چلے گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ مگر ان تمام چیزوں کو اگر آپ یو پٹ ایوری تھنگ ٹوگیدر اور اس پر ایک سوال کریں کہ اس پوری زندگی کو اگر ایک ٹوٹیلٹی لیا جائے، ایک اکائی لیا جائے، زندگی کو ایک سفر لیا جائے اور اس ساری کی ساری زندگی کو ایک نظام کے طور پہ لیا جائے، تو پھر اس پوری طرز کے ساتھ بسر کی ہوئی زندگی پر یہ سوال ہو کہ اس ساری زندگی کا آپ کا مقصد کیا تھا جو آپ نے اچیو کیا یا جو اچیو نہ کر سکے۔ تو اس طرز کی زندگی صرف اپنے ہونے کا مقصد بھی متعین نہیں کرتی، آپ کو مقصد بھی نہیں دیتی، پھر اس سے انسان کی اپنی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور انسان اور حیوان میں صرف اتنا فرق رہ جاتا ہے کہ اس کی زندگی شعور کے ساتھ ہے اور خود شعوری کے ساتھ ہے۔ حیوان کی زندگی کو حیوانی شعور تو حاصل ہے مگر انسانی سطح کا وہ شعور نہیں جسے ہم خود شعوری کہتے ہیں، جو اونچے درجے کا شعور ہے وہ نہیں۔ بس اتنی سی دیوار رہ جاتی ہے حیوان اور انسان میں، اور سائنسی نقطہ نظر کو اس اتنی دیوار کے فرق میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ اب ایک دوسرا اینگل ہے کہ زندگی، اور پھر اس کے اوپر میں کوئی فلسفے کی بات اور سائنس کی کریٹیسزم کی بات کی طرف نہیں جانا چاہ رہا اس وقت، کہ یہ جو نقطہ نظر ہے اس نقطہ نظر میں بڑے سقم ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں، بڑے خلا ہیں جن کے جواب نہیں ہیں، مگر یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ میں اس کو صرف ایک اینگل سے لے رہا، اب اس کا دوسرا اینگل دوسرا نقطہ نظر ہے کہ نہیں، زندگی بائی چانس وجود میں نہیں آئی، یہ زندگی کسی مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، اور اس کو تخلیق کرنے والا کوئی خدا ہے، تخلیق کرنے والا کوئی خدا ہے۔ اب خدا کو، اللہ کو، خالق کو، کریٹر کو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ جن کے پاس آسمانی ہدایت نہیں تھی انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے تعین کیا ہے، وہ سارے ظن اور تخمین کے پروسیسز تھے۔ عقل نے بھی کئی خدا تراشے ہیں، مگر وہ خود کبھی بھی عقل اور فلسفہ اپنی ساری تاریخ میں ابتدا سے لے کر آج کے دن تک پروبیبلٹی سے باہر نہیں نکل سکا۔
فلسفہ اس علم کو کہتے ہیں جو کبھی بھی ڈیفینٹ نہیں ہوتا، کبھی بھی سرٹن نہیں ہوتا، وہ ساری تشکیک کے اندر ہی رہتا ہے، ہمیشہ تشکیک میں، شک میں رہتا ہے، اور شک ہی کو دور کرتے رہنے پر جو سوچ بچار کا سفر ہے، یہی فلسفے کی ساری زندگی۔ دوسرا طریقہ سائنس ہے۔ سائنس بھی آج کے دن تک پروبیبلٹی سے نہیں نکلی، اور ایسا چانس، ایسا اتفاق کائنات میں کبھی نہیں ہوا کہ اس میں کوئی چیز بھی خلاف نظم نہ ہو۔ ایسا اتفاق نہیں ہوتا کہ کوئی شے بھی خلاف نظم نہ ہو، ہر شے میں ایک نظم ہے۔ انسان کے ایک خلیے سے لے لیں اور پورے اس کے جسم کی تشکیل تک چلے جائیں، بیسک جو سیل ہے اس کا، لائف سیل سے لے کر پوری اس کی باڈی پر تک چلے جائیں، یا سیل کے اندر سفر شروع کر دیں تو سیل کے اندر کیا 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 ہے، اس کے پروٹونز ہیں، اس کے الیکٹرونز ہیں، اس کے نیوٹرونز ہیں، پھر ان کی سٹڈی میں چلتے چلتے جینز تک چلے جائیں، پھر جینیٹک سٹڈی کر لیں، پھر اس کے اندر کروموسومز کی سٹڈی کر لیں، پھر ڈی این اے تک چلے جائیں، کسی سطح سے شروع کریں اور کسی سطح تک چلے جائیں، ایک مقام بھی ایسا نہیں کہ جس کا طرز حیات اتفاق نظر آئے۔ ہر چیز کے اندر ایک کامل نظام ہے، ایک سیمیٹری ہے، ایک پرفیکشن ہے، تو اتفاق ایسے نہیں ہوا کرتے۔ اتفاق پھر آپ انسان سے باہر کائنات میں چلے جائیں تو کائنات میں جتنا بھی نظام ہے، خلاؤں کا، فضاؤں کا، سیاروں کا، ستاروں کا، پھر اوپر خلاؤں کا، ہر نظام کی، ہر دنیا ایک پورے نظام میں، ایک سسٹم میں مربوط ہے، کہیں بھی کوئی چیز ایونچول نہیں ہے۔ ایکسپینشن ہو رہی ہے، ایکسپینشن ایک نظم سے ہو رہی ہے، ان کے درمیان پھر اگر مختلف جو سیلیسٹیل باڈیز کے درمیان اگر گریویٹیشنل فورسز ہیں، جذب ہے، وہ بھی ایک نظام ہے، ایسی چیزیں ٹکرا نہیں جاتی۔ تو سائنسی نقطہ نظر سے زندگی کو دیکھ لیں، فلسفے کے نقطہ نظر سے زندگی کو دیکھ لیں، اور سوشل سائنسز تو خیر ان کے نقطہ نظر سے دیکھ لیں تو کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ اس پوری کی پوری حقیقت زندگی کا جواب صرف آسمانی ہدایت نے دیا ہے، اور وہ یہ فلسفہ حیات ہے کہ زندگی از خود اتفاقاً وجود میں نہیں آئی، کسی خالق نے زندگی کو کسی مقصد کے لیے ایک ارتقاء کے پورے نظام کے تحت اپنے مقام پر پہنچ کر تشکیل کیا، اور انسان حیات کے ارتقاء کا وہ آخری نقطہ ہے جس کو زندگی کا کمال کہتے ہیں۔ جب اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو انسان ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا جائے تو یہ ساری کائنات میں سے ایک چھوٹے سے سیارے کے اندر ایک وجود ہے، تو یہ ساری کائنات میں اتنا بڑا مقام کیوں رکھتا ہے؟ تو یہ انسان کی سوچ ہے۔ اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کی کمیت، والیوم چھوٹا سا ہے اس کا وجود، تو وہ اتنی بڑی کائنات میں اہمیت کیسے اختیار کر جائے۔ یہ کہنے والوں نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ایٹم بھی بہت چھوٹا سا ایک اکائی ہے جس کا وجود نظر ہی نہیں آتا، اور پھر آگے اس کے نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون تو اس سے بھی چھوٹی اکائیاں ہیں جو ایٹم دیکھنے والی جو نگاہیں ہیں سائنس کی، آلات کی، وہ بھی ان کو نہیں دیکھ سکتے، مگر جتنی اہمیت اس کو حاصل ہے اتنی اہمیت کائنات کے کسی بہت بڑے وجود کو حاصل نہیں، وہ ساری کائنات کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو فیصلہ کمیت پر نہیں ہوتا، فیصلہ اس کی ایفیکٹیویٹی پر، اس کی کوالٹی پر، اس کے رول پر ہوتا ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کا رول کیا ہے۔ تو اس لیے سائنس بہت بڑے بڑے وجودوں سے اپنی تحقیق کو شروع کرتے کرتے کمال پر جوں پہنچ رہی ہے، تو اس کی تحقیق کا جو ٹارگٹ ہے وہ سب سے چھوٹے وجود بنتے چلے جا رہے ہیں، یعنی وہ بہت چھوٹے وجودوں کو اہمیت دیتی چلی جا رہی ہے۔ تو انسان کا ایک چھوٹا سا وجود کائنات میں ہونا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری کائنات کے وجود میں ایک ایٹم ہے جس کا نام انسان ہے، اور یہ نقطہ کمال ہے۔ اب انسان کو اگر یہ زندگی ملی اور کسی نے دی، کسی نے تخلیق کی، اور تخلیق کرنے والا کوئی خالق ہے،
تو اس کا کوئی کام ابس اور بے مقصد نہیں ہوتا. اس نے ایسا نہیں بنا دیا پھینک دیا اور مر جائے، نہیں، اس نے پھر کسی مقصد کے لیے بنایا. جن چیزوں کو ہم نے مقاصد بنا رکھا ہے یہ عوارض ہیں، مقاصد نہیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ عوارض ہیں. یہ سرکمسٹانشل اور انوائرمنٹل کنڈیشنلٹیز ہیں. جس کو جس ماحول میں رکھا گیا اس ماحول کے کوئی تقاضے ہیں. یہ وہ سارے تقاضے ہیں، لوازمات ہیں جو زندگی کے ساتھ لگ جاتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی مقصد نہیں ہے. نہ وکیل بننا مقصد ہے، نہ سائنسدان بننا مقصد ہے، نہ ڈاکٹر بننا مقصد ہے. یہ تو پروفیشنز ہیں. نہ بزنس کرنا مقصد ہے، نہ جاب کرنا مقصد ہے، نہ انڈسٹری لگانا مقصد ہے. یہ پروفیشن ہے، ذرائع اکتساب اور معاش کے ذرائع ہیں. اگر یہ نہ ہو تو کھائے کہاں انسان، کہاں سے. یہ ساری ضروریات ہیں. اور یاد رکھ لیں، ضروریات کبھی مقصد نہیں ہوتی، وہ کسی مقصد کی تکمیل کی خدمت گار ہوتی ہیں. تمام ضروریات انسان کی خدمت گار ہیں. تمام پروفیشنز انسان کی خدمت گزار ہیں. چاند ستارے روشنی دے رہے ہیں، تپش دے رہے ہیں تاکہ انسانی زندگی کو جینے کا ماحول مل سکے. تو یہ چاند، سیارے، ستارے بھی خدمت گار ہیں انسان کے. یہی معنی ہے اللہ پاک کے فرمان کا کہ زمین و آسمان کی ساری کائناتوں میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے، تمہاری زندگی کی خدمت پہ لگا دیا ہے، جس سے تمہاری زندگی کو رہنے کا ایک آسان ماحول مل رہا ہے، ایٹماسفیئر مل رہا ہے. تو زندگی گویا مقصود بن گئی، انسان کی زندگی مقصود بن گئی. تو ساری کائنات کی چیزیں اس زندگی کے مقصد پہ لگی ہیں، اس زندگی کی خدمت پہ لگی ہیں. تو سوال پیدا ہوا کہ اس زندگی کا اپنا مقصد کیا ہے؟ ہر شے اس زندگی کے لیے ہے. کائنات کی ہر شے، بولیے، حیوان بھی زندہ ہے مگر حیوان بھی آپ کے لیے ہیں. کسی کو ذبح کرتے آپ کھاتے ہیں، اسی سے تو توانا ہوتے ہیں. تو جو ذبح کر دیا گیا اور کھا لیا گیا تو وہ خود مقصود نہ تھا، جس کے لیے وہ ذبح کیا گیا وہ اس کا مقصود. کسی کو دو کر آپ دودھ نکالتے اور پیتے ہیں، تو جو اپنا اندر کا سارا کچھ آپ کے پی کے توانا کرنے پہ لگا ہوا ہے تو وہ خود تو مقصد نہ ہوا، وہ تو آپ کا خادم ہے. سبزیاں اگا لی، پھل اگا لیے، اور اگا کے الٹیمیٹلی آپ نے ان کو کاٹا اور کاٹ کے کھا لیا. کسی کو کچا کھا لیا، کسی کو سالن میں ڈال کے کھا لیا. تو جو چیز اتنا سالوں پکتی رہی، درخت بنتے رہے، اور پھر بالآخر انجام یہ ہوا کہ کٹ کے آپ کے پیٹ کی خوراک بن گئے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس میں سے کچھ بھی مقصد نہ تھا، وہ کسی کے لیے تیار ہو رہے تھے. جس کے لیے تیار ہو رہے تھے وہ انسان کی زندگی تھی. پھل، سیب، کیلے، خوبانیاں، یہ سب کچھ مقصد نہ تھا، وہ تو آپ کے لیے تیار ہو رہے تھے. تو جو کسی کے لیے تیار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، اور جس کے لیے تیار ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے. تو گویا انسان ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ، دریا ہیں، سمندر ہیں، کہیں آپ کو پانی فراہم کر رہے ہیں، کہیں آپ کے لیے بخارات بنا رہے ہیں، پھر وہ بادل بن رہے ہیں، اور برس کے پھر وہ زمین کو تر و تازہ کر رہے ہیں، اور وہ زمین آپ کے لیے پھر پھل پھول اگا رہی ہے، اور وہ پھل پھول آپ کے پیٹ میں جا رہے ہیں. تو خشکی بھی آپ کی خدمت میں ہے اور تری بھی آپ کی خدمت میں ہے. یعنی دنیا بر بھی آپ کی خدمت میں ہے، دنیا بحر بھی آپ کی خدمت میں ہے، ہوا بھی آپ کی خدمت میں ہے. وہ ہوا آپ کو مل رہی ہے، آپ سانس لے رہے ہیں. تو کائنات ارض و سما کی ہر شے آپ کی خدمت میں ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی آپ کی خدمت میں ہیں. ایک یہاں بٹھا رکھا ہے، آپ کو یہاں بٹھا رکھا ہے. اس کو ایک جیسے دیکھیں، آپ کا حساب کتاب کر رہے ہیں، مگر وہ کر کے آ رہے ہیں. نوکری تو آپ کی کر رہے ہیں، خدمت تو آپ کی کر رہے ہیں، آپ کی رپورٹیں بھیج رہے ہیں اوپر جا کر، تو آپ کے کام میں لگے ہوئے ہیں. کئی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اگر آپ نیک ہیں، کئی آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں اگر آپ نیک ہیں، کئی آپ کے لیے اللہ سے برکتیں مانگ رہے ہیں، کئی آپ سے اللہ کی بارگاہ سے بخششیں مانگ رہے ہیں، کئی قبر میں آ کے آپ سے حساب کتاب کر رہے ہیں، کئی اور نظام. تو یہ سارے فرشتے لگے تو آپ کے لیے مصروفیت. ان کی مصروفیات کیا ہیں؟ آپ ہی کی تو ان کی مصروفیات ہیں. تو حیوان بھی آپ کے لیے، فرشتے بھی آپ کے لیے،
جن و ملائک بھی آپ کے لیے، بحر و بر بھی آپ کے لیے، ہوا و خلا بھی آپ کے لیے، سیارے ستارے بھی آپ کے لیے، نباتات و حیوانات بھی آپ کے لیے. تو آپ مقصد بن گئے، آپ کی زندگی مقصد بن گئی، اور جو کچھ آپ کے سوا کائنات میں ہے وہ آپ کی خدمت گزار ہو گئے. اب آپ مقصد ہو گئے سب کا. اب سوال پیدا ہوا کہ سب کے تو آپ مقصد ہوئے، تو کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں جس کا کوئی مقصد نہیں. ہر شے کا ایک مقصد ہے اور وہ آپ ہیں. تو جو ہر شے کا آپ مقصد ہیں، تو اب سوال ہوا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو اگر انسان کا کوئی مقصد نہ رہے تو حیوان سے بھی بدتر ہو گیا. حیوان کا بھی کوئی مقصد ہے کہ دودھ آپ کو پلاتا ہے، سواریاں آپ کے بوجھ اٹھاتا ہے، گوشت آپ کے لیے مہیا کرتا ہے، سبزیوں کا بھی مقصد ہے. ہر ذی شعور اور غیر ذی شعور شے کا مقصد ہے. تو ہر شے کا مقصد اور ایک انسان کا مقصد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انسان اور انسان کی زندگی کا بھی کوئی تو مقصد ہوگا یا نہیں؟ یہاں تک آپ کلیئر ہو گئے؟ اب اگلا سوال ہے میرا. تو آپ ہیں صاحب مقصد کہ آپ کا مقصد ہوگا. اب مقصد بتائیے جو صاحب مقصد ہے اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے کہ ادنا ہونا چاہیے؟ اور مقصد خود صاحب مقصد سے ادنا اور نیچے ہو جائے تو مقصد کیسے ہوا؟ کہ آپ سے نیچے جو کچھ ہے وہ تو آپ کی نوکری میں ہے، وہ تو آپ تو مخدوم ہیں، اور ہر شے کائنات کی آپ کی خادم ہے. تو کبھی مخدوم کا مقصد خادم بھی ہوتا ہے. تو آپ تو مخدوم کائنات ہوئے، انسان تو مخدوم کائنات ہوا، مقصود کائنات ہوا. تو اب جب آپ کے مقصد کی بات ہوگی تو کچھ اونچا جائے گا نا معاملہ، تو وہ ہونا چاہیے جو آپ سے بلند ہے. تو انسان سے بلند تو کوئی شے اور ہے ہی نہیں. اگر فرشتے آپ سے بلند ہوتے تو ایک ایک انسان کے ساتھ دو فرشتے اس کی رپورٹنگ پہ متعین کیے ہوتے. سارا دن رات آپ نیک و بد کام کرتے ہیں اور وہ آپ کی نوٹس بک بنا رہے ہیں، آپ کے نوٹس بنا رہے ہیں. تو کیا وہ آپ سے اعلیٰ ہوں گے؟ اعلیٰ ہوتے تو آپ ان کے لیے نوٹس لکھتے یا وہ نوٹس لکھتے؟ آپ کا مقصد تو آپ سے اعلیٰ ہونا چاہیے. اور انسان سے اعلیٰ کائنات میں کوئی نہیں سوائے خدا کے، اللہ کے سوا، وہی جو خالق ہے. تو آپ کا مقصد اللہ ہے، اور اللہ سے مراد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان کرنا، اللہ سے محبت کرنا. تو آپ کا مقصد یہ ہوا کہ ایسی زندگی بسر کی جائے جس سے اس زندگی کا خالق خوش ہو جائے. جس نے آپ کو بنایا، آپ کو زندگی دی، اسے خوش کرنا آپ کا مقصد ہوا. اور یہ واحد مقصد ہے جو انسان کی سب بلندیوں سے بھی بلند ہے. تو اگر آج کی نشست میں اتنا طے ہو جائے کہ ہمارا ایک مقصد ہے، باقی سب پروفیشنز ہیں، باقی سب مصروفیات ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، باقی سب لائف کی ریکوائرمنٹس ہیں، لائف کی وہ سب ریکوائرمنٹس ہیں. ریکوائرمنٹس نیچے ہوتی ہیں. انسان ان ریکوائرمنٹ سے اعلیٰ ہے، اور انسان کا مقصد انسان سے اعلیٰ ہوگا، اور انسان سے اعلیٰ اس انسان کا مولا ہے جس نے اسے پیدا کیا. تو دو باتیں اگر طے ہو جائیں کہ ایک تو ہماری زندگی با مقصد ہونی چاہیے، بے مقصد گزر گئی تو ایسے ہی گزر گئی جیسے حیوانات، اور بے مقصد گزر گئی تو آج احساس نہیں ہوگا. اس لیے اس کا احساس اس وقت ہوگا جب یہ امتحان کا دور ہے نا، تو امتحان میں پتہ نہیں چلتا، پتہ تو نتائج کے دن چلتا ہے جس دن نتیجہ آتا ہے. اور نتیجے کی شام قبر کی شام ہوتی ہے، نتیجے کی شام قبر کی شام ہوتی ہے. اور سیکریسی ہوتی ہے نا، فکٹیشس نمبر لگ جاتے ہیں. اچھا نظام امتحان وہی ہوتا ہے جس میں سیکریسی مینٹین کی جائے. تو قبر چونکہ نتائج کے اعلان کی شام ہے، اس لیے اس کو سیکرٹ رکھا گیا ہے، کسی کو نظر نہیں آتی. نظر آ جائے تو وہ نتائج کا دن کیسے ہوا. اگر نظر آ جائے تو پھر تو خیانت اور پھر تو کرپشن ہو جائے، پھر تو سیکریسی لیک آؤٹ ہو گئی، پرچے لیک آؤٹ ہو گئے. اس کی تو اعلیٰ پن کا عالم ہی یہ ہے کہ وہ نتیجہ یک لخت منظر عام پہ آئے. اور وہ ہوتا امتحان کا دن ایک ہوتا ہے، تیاری کے لیے سال ہوتا ہے. تیاری آدمی سال بھر کرتا ہے. کیا؟ سال بھر کرتا ہے. امتحان کا دن ایک ہوتا ہے.
تو یہ عمر بھر کی تیاری اس ایک دن کے لیے ہے. پھر اس کو قیامت کا دن بھی کہتے ہیں 50,000 سال کا. تو یہ ساری زندگی کی تیاری اس ایک دن کی کامیابی کے لیے ہے. اگر اس کوئی مقصد متعین ہو جائے تو جو زندگی کو مقصد کے سپرد کر دے، زندگی کو اپنے مقصد کے سپرد کر دے اور مقصد کو اچیو کرنے پر زندگی لگا دے، وہ نتائج کے دن کبھی شرمسار نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، شرمسار نہیں ہوگا. تو آج کی نشست کا یہ رزلٹ کم سے کم ہونا چاہیے کہ ہم اپنا مقصد متعین کر کے جائیں کہ مقصد ہمارا اللہ کو راضی کرنا ہے. اب اللہ کو راضی کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، بے شمار طریقے ہیں اور کئی جواب ہوں گے. آپ جس سے پوچھیں گے ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دے گا. اگر مجھ سے پوچھیں کہ پھر اللہ کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ آپ بھی بتا دیں، یہ پوچھنا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ تاکہ زندگی با مقصد ہو جائے اور مقصد حاصل بھی ہو جائے، مقصد حاصل بھی ہو جائے. تو میں اگر صرف ایک چھوٹے سے جملے میں اپنا جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ اگر زندگی کا مقصد پانا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں با مقصد زندگی میں، تو ایک چھوٹا سا جملہ اس کا جواب ہے: زندگی سپرد بندگی کر دیں. زندگی سپرد بندگی کر دیں. سپرد بندگی کرنے کا نام سپردگی دین ہے، خدمت دین ہے. زندگی اگر سپرد بندگی ہو جائے تو پھر بندہ جہاں باقی پروفیشنز اور ایکٹیویٹیز جاری رکھتا ہے ان ساری چیزوں کا رخ متعین یوں کر لیتا ہے کہ میری زندگی خدمت دین میں گزرے. اب خدمت دین کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہے تو ہاسپٹل چھوڑ دے، یہ کنسیپٹ نہیں. خدمت دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اپنی مل اور فیکٹری اور ٹریڈ اور کپڑے کا کاروبار چھوڑ دے. خدمت دین کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اپنا بزنس چھوڑ دے. دین تو یہ سکھاتا ہی نہیں. یہ تو ریکوائرمنٹس ہیں جو اللہ نے خود پیدا کی، یہ تو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں لائف کی. خدمت دین کا مطلب یہ کہ ایک تو کسی چشمہ دین سے منسلک ہو جائیں جہاں سے آپ کو دین کی رہنمائی صحیح ملے. اگر ہر بندہ خود فیصلہ کرنے لگ جائے گا، ہر بندہ خود فیصلہ کرنے لگ جائے گا تو خدا جانے کتنے دین نکال لے گا. آپ اگر لائر ہیں تو آپ اپنی مرضی کا ہی قانون عدالت میں پیش کرنے لگ جائیں تو اس سے تو کبھی فیصلے نہیں ہوتے. آپ کا بھی ایک کوڈ آف لا ہوتا ہے، ایک کوڈ آف لا ہوتا ہے. تو اس پہ ان ضابطوں پر چلیں گے، ایک متعین کر لیتے ہیں نا کوئی جگہ تو تبھی چلتے ہیں. تو انسان کسی کوڈ کے ساتھ، کسی کوڈ آف لا کو لینے کے لیے ایک ضابطے کے ساتھ جڑ جائے جہاں سے اسے رہنمائی ملے. یہ دین کی اصل رہنمائی ہے، یہ بندگی کا اصل شعور ہے، یہ بندگی کا اصل ادب ہے، یہ بندگی کی اصل معرفت ہے. تو کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے اسے رہنمائی ملے. ہر بندہ کتابیں پڑھ کے خود تو ڈاکٹر نہیں بن جاتا. ہر وکیل چاہے کہ میں کسی لا کالج میں نہیں جاؤں گا اور کتابیں لے کے تو میں خود وکیل بن جاؤں، تو آپ کو پریکٹس کوئی کرنے دے گا؟ کوئی کیمسٹ چاہے کہ میں اپنے آپ ہی، ہر بندہ چاہے کہ میں دوائیوں کی دکانیں کھول لوں تو کوئی اجازت نہیں دیتا. اس طرح تو وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا. کوئی بھی کام کرنا ہو تو اسے کہیں سے رہنمائی لینی پڑتی. ایک آدمی نے لوہار بھی بننا ہے تو وہ بھی کسی استاد کے پاس سیکھنے جائے گا. ایک آدمی نے لکڑی کا کارپینٹر بھی بننا ہے تو کہیں سے کوئی سیکھے گا، کوئی کارپینٹری سکھائے گا تو کارپینٹر بنے گا. ایک آدمی نے دنیا کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی کام کرنا ہو تو کہیں سے رہنمائی لے. جہاں سے رہنمائی لی جاتی ہے اس کو چشمہ ہدایت کہتے ہیں. وہ ایک مرکز ہوتا ہے، وہ ایک درخت ہوتا ہے، وہ ایک چشمہ، ایک دھارا ہوتا ہے جہاں جس کو آپ بہتر اپنے لیے بہتر سمجھ کے آپ متعین کر لیتے ہیں کہ میں بجائے ہزارہا جگہوں سے رہنمائی لے کے اپنے آپ کو ذہن کو منتشر کرنے کے، رہنمائی دین کی یہاں سے لیا کروں جہاں اسے اطمینان قلب ہو. یہ اپنا چوائس ہے ہر ایک کا، یہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے. مگر جہاں اطمینان قلب ہو وہ سمجھے کہ ہاں میرے ہر سوال کا جواب اس چشمے سے مل سکتا ہے، مجھے ہر قسم کا اطمینان قلب مل سکتا ہے. اگر ذہن میں ہیجان ہو، دماغی دوائی چاہیے تو دماغ کی تسکین بھی یہاں سے مل سکتی ہے. اگر قلب میں اضطراب ہو، بے چینی ہو تو بطریق قلب و روح کوئی رہنمائی چاہیے تو وہ بھی اس چشمے سے مل سکتی ہے. اگر عملی طور پہ کوئی اضطراب اور ہیجان ہو تو وہ رہنمائی بھی یہاں مل سکتی ہے. سائیکولوجیکل پرابلم ہو تو رہنمائی یہاں سے مل سکتی ہے. سوشل ایشو ہو تو رہنمائی یہاں سے مل سکتی ہے.
اگر اسی طرح سائنٹیفک اینگل سے اسلام کے اب سمجھنے میں کوئی مشکل اور کوئی اشکال آ جائے تو وہ رہنمائی یہاں سے مل سکتی ہے. الغرض کسی بھی اسپریچول اینگل سے کوئی پرابلم آ جائے، کلچرل اینگل سے کوئی پرابلم آ جائے، لیگل کانسٹیٹیوشنل اینگل سے آ جائے، کسی جہت سے دین کو پڑھتے سمجھتے کوئی اشکال آ جائے تو اس میں بہتر ہے کہ اس جگہ جائے جہاں سے ہر رہنمائی مل سکتی ہے. پہلے زمانے دکانیں ہوتی تھیں، آج بھی ہمارے شہروں میں چھوٹے شہروں میں ہوتی ہیں، یہ گوشت کی دکان، یہ سبزی کی دکان، یہ یہاں سے گندم ملتی ہے، یہاں سے گوشت ملتا ہے، یہاں سے گھی ملتا ہے، یہاں سے مسالے ملتے ہیں، یہاں سے مٹھائی ملتی ہے، یہاں سے چاول ملتے ہیں، یہاں سے گندم. دکانیں چھوٹی چھوٹی الگ ہوتی تھیں. اب نئی دنیا میں ڈپارٹمنٹل سٹور ہو گئے ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹور اور مال بن گئے ہیں. یو گیٹ ایوری تھنگ انڈر اے سنگل روف. اتنے بڑے بڑے مال ڈپارٹمنٹل سٹور بن گئے ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ چلے جائیں، ہر چیز گھر کی گروسری آپ ایک ہی جگہ سے کر کے آتے ہیں. انسان اس میں آسانی فیل کرتا ہے، اس میں ساری گروسری اور ساری شاپنگ ایک ہی جگہ سے ہو جائے تو اس میں انسان آسانی فیل کرتا ہے، کوالٹی کی چیز ملتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. تو اگر کوئی جگہ تلاش کریں، یہ آپشن آپ کی مرضی ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو یہ کہے کہ صرف منہاج القرآن اچھی جگہ ہے. استغفر اللہ، میری زندگی کی آخری سانس تک بھی میں یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں کہوں گا. میں وہ آدمی نہیں ہوں، میں ایسا آدمی نہیں ہوں. میں بنیادی رہنمائی دیتا ہوں آقا کی امت کو، لوگوں کو بیسک اصول کی رہنمائی دیتا ہوں اور ان کی مرضی اور انتخاب پر، چوائس پر، انالیسس پہ چھوڑ دیتا ہوں. قاعدے کی رہنمائی کر دیتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جائیں تاکہ انڈر سنگل روف ہر چیز مل سکے، کوالٹی کی ملے، اور جس طرح کی بے چینی ہو، جس طرح کا اضطراب ہو، ہر طرح کی تسکین مل سکے. اس طرح کمپریہنسو دھارا تلاش کریں رہنمائی کا. مگر کون سا تلاش کریں؟ دنیا میں دیکھیں، اسٹڈی کریں، پھریں، جہاں طبیعت اور دماغ کو اطمینان ملے. آپ کی آزادی ہے، مگر دھارا ضرور ہو جہاں سے رہنمائی لیں، ورنہ منتشر پھریں گے، ورنہ منتشر پھریں گے. شاخ بھی درخت سے کٹ جائے تو پھل پھول نہیں آتے، سوکھ جاتی ہے. اور شاخ کسی درخت سے جڑی رہے تو پھر تر و تازہ بھی رہتی ہے، پھل بھی دیتی ہے، پھول بھی دیتی ہے. صرف ایک جگہ تعلق کریں تاکہ دین کی رہنمائی ملے، ایک بات. اور دوسری یہ کہ زندگی سپرد بندگی کریں، خدمت دین میں گزاریں، خدمت دین میں گزاریں، زندگی خدمت دین میں گزاریں. اور دین کا وہ تصور جو اللہ سے بھی اسی طرح جوڑے اور اللہ کے رسول کی دارگاہ میں بھی اسی طرح جوڑے. جو اللہ رسول کے ساتھ جڑنے میں فرق کرے، سمجھ لیں وہ دین نہیں، وہ کچھ اور چیز ہوگی. جو اللہ رسول کے ساتھ جوڑنے میں تفریق کرے، وہ سمجھیں دین کی صحیح تعلیم نہیں ہے. اکٹھا جوڑے اللہ رسول کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے خود کو رسول سے نہیں پھوڑا ہے اور رسول کو اپنے آپ سے نہیں. اللہ نے ہمیشہ جوڑ کے ذکر کیا ہے پورے قرآن. اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی محبت کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کرو، اللہ رسول کا ادب کرو. ہمیشہ اللہ نے جوڑ کے بات کی ہے. دین ہے بھی جوڑنے کا نام، پھوڑنے کا نام نہیں. تو اپنی زندگی خدمت دین میں بسر کریں. جس پروفیشن میں ہیں، جس کاروبار میں ہیں، عزم کر لیں کہ اب بقایا زندگی عمر بھر خدمت دین میں بسر ہوگی، اور زندگی ایسی بسر ہوگی جو بندگی کے رنگ سے رنگی جائے. اس سے آپ کے پروفیشن میں، آپ کی بزنس میں، آپ کی انکم میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کام جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہنا ہے. بس صرف ایک ڈائریکشن متعین ہو گئی آپ کی. اور زندگی رنگ تو چڑھاتے ہی ہیں نا جی. آپ ہر بندہ کپڑے بھی طرح طرح کے رنگ کے پہنتا ہے، صوفے بھی لیتے ہیں تو پوشش کا بھی رنگ ہوتا ہے، بیڈز کے بھی رنگ ہوتے ہیں، کپڑوں کے بھی رنگ ہوتے ہیں، گھر کو آپ کرتے ہیں تو ہر رنگ کا کون انکاری ہے؟ ہر بندہ یہاں جو بیٹھا ہے تو کوئی نہ کوئی رنگ تو اس کے کپڑوں میں، اس کے چہرے کا کوئی نہ کوئی رنگ تو ہے نا. رنگ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو کتنا اچھا ہے جب رنگ چڑھنا ہی چڑھنا ہے تو زندگی پہ دین کا، بندگی کا رنگ چڑھا لے زندگی کو. تو زندگی کا بے رنگ رہنا، اس میں کوئی ڈھنگ نہیں ہے. زندگی بے رنگ رہے تو ڈھنگ کی بات نہیں ہے. زندگی پہ دین کا رنگ چڑھے، بندگی کا رنگ چڑھے تو پھر وہ زندگی قیمتی زندگی بن جاتی. یہ میرا میسج ہے. زندگی کو
بندگی کے رنگ سے رنگیں اور زندگی خدمت دین میں بسر کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور محبت کے طریق پر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واولادہ وبناتہ وعترتہ واہل بیتہ وخلفائہ الراشدین المہدیین واصحابہ الکرام المتقین المخلصین والتابعین واتباع التابعین واولیاء اللہ الصالحین وعلینا معهم اجمعین برحمتک یا